मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले इनके थंब की बात कर लेते हैं। अगर आप अंगूठे का फर्स्ट पोर देखेंगे फर्स्ट, तो ये विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी मजबूत है माशाल्लाह। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% अपने काम को ये मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर होता है अंगूठे का, ये आपकी सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है। तो ये भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त होगी। कोई भी काम करेंगे उसके अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगे और अच्छी तरह सोच समझ के ये ज़िंदगी के फैसले करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये स्ट्रेस की लाइनें होती हैं। यहाँ पे अंगूठा आपका 1 2 3 4 4 जब हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो ये आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देता है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ें फिर आपको आसानी के साथ नहीं मिलती। ये आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देता है और आपकी ज़िंदगी में कदम कदम पर रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तो तीसरी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे पे इस तरह की खूबसूरत बुद्धाई बनी हो, ये वाली इस तरह की खूबसूरत आंख बनी और ये आंख बंद हो, यानी कि इसके दोनों किनारे ऐसे बंद होने चाहिए, तो ये इंसान की सिक्स सेंस का बताती है। ऐसे लोगों की छठीस बड़ी तेज होती है, सच्चे ख्वाब आते हैं। इंसान का चेहरा देख के ऐसे लोग पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, और इंसान के अंदर रूहानी पावर पाई जाती है। रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग बड़े खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। कहीं ना कहीं से इनको रुपया पैसा अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद इनको मिल जाती है। लेकिन जब आपके अंगूठे पे ये बुद्धाई थोड़ी डिस्टर्ब हो, ये इस तरीके से दो लाइनें ये इस तरीके से बन रही हो, तो ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। आप को जिन रिश्तों पर आप एतमाद करते हैं उन्हीं रिश्तों से बाज़ दफ़ा आपको दुख मिलते हैं, यारों दोस्तों से धोखा मिलते हैं, और कभी कभी इंसान की जो मैरिज लाइफ है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वो भी डिस्टर्ब होती है। इंसान का जो पार्टनर होता है वो बाज़ दफ़ा उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती, और जिसकी वजह से उनकी जो मैरिज लाइफ में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं वो उनकी बिजनेस में, उनकी जॉब में भी आए दिन कोई ना कोई मसला बना रहता है और उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। अब जनाब इनका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड के बाद हम इनका राइट हैंड स्टडी करेंगे। तो आप देख लें, स्क्वायर हथेली है इनकी। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। जुपिटर फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा दब के ज़िंदगी गुजारेंगे। एक होता है ना इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होना, या बहुत ज़्यादा एक दबंग किस्म की जो शख्सियत होती है, यानी कि 100 बंदा भी हो तो ऐसे लोग बंदे बोल पड़ते हैं, और इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीकिंग पावर होती है, तो उस चीज़ की कमी पाई जाती है। क्योंकि जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है ना, तो आप ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों में गुफ्तगू नहीं कर पाते। आपके अंदर एक झिझक पाई जाती है, आपके अंदर एक हेजिटेशन पाई जाती है। आप ज़्यादा खामोश रहना पसंद करते हैं, थोड़ा पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग ज़िंदगी में, जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है तो मरकरी माउंट से ही यहाँ पर शादी की लाइन होती है। तो जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो जाती है तो ये आपकी शादी में भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम का बताती है। जिन लड़कियों की मरकरी फिंगर छोटी है और जो वो शादीशुदा हैं, तो वो देखेंगी कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखती हैं, अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पाती, थोड़ी सी झिझक उनके अंदर आ जाती है। तो जब वो नहीं बोल पाती तो जो दूसरे लोग होते हैं वो फिर इनको कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं और इनको ज़्यादा दबाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरा जिन लोगों की मरकरी फिंगर छोटी है उनको मेरा ये मशवरा है कि वो अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करें और अपने अंदर हौसला पैदा करें और अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ना दबा के रखें। और अगर आपको कोई बंदा प्रेशराइज कर रहा है तो उसके प्रेशर से निकलें। अगर वो आप पर जुल्म कर रहे हैं तो आप जुल्म के खिलाफ बोलें। बाकी मरकरी फिंगर की जिन लोगों की छोटी है या कम से कम यहां तक पहुंच रही है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना मरकरी फिंगर का नाखून बड़ा कर लें, और ये इस पोर तक इनको पहुंचना चाहिए मरकरी फिंगर को। अगर आपकी मरकरी फिंगर यहां तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस
لیول ہے وہ آپ کا ڈیولپ ہوگا اور آپ اپنی فیلنگز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر پائیں گے. باقی سن فنگر بھی ان کی اچھی لینتھ میں ہے، تو ایسے لوگ بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اور زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی لیتے ہیں اور زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں. سیٹرن فنگر بھی ان کی اچھی لینتھ میں ہے، تو زندگی میں روپیہ پیسہ بھی یہ کمائیں گے اور بڑی بیلنس لائف گزاریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ جوپیٹر ماؤنٹ کو دیکھیں تو جوپیٹر ماؤنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت عزت والی زبردست زندگی گزاریں گے. یعنی کہ کسی کے آگے ان کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اپنی محنت سے اپنی قابلیت سے یہ زندگی میں ضرور ترقی کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ سیٹرن کی بات کریں تو سیٹرن پہ بھی ماشاءاللہ لک لائن یہاں پر پہنچ رہی ہے، تھوڑی سی بریک ہوتی ہے یہاں پہ، تو 54 55 پہ آ کے تھوڑے سے پرابلم آئیں گے، لیکن سیٹرن ان کا ماؤنٹ بہت اچھا ہے، نہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے نہ بہت زیادہ دبا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے. تو اولڈ ایج میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بڑھاپا زبردست ہوگا اور زندگی میں روپیہ پیسہ کمائیں گے. اس کے علاوہ یہ جو سن ماؤنٹ ہے ان کا، یہ بھی بہت زیادہ تو نہیں ابھرا ہوا، نارمل ہے، قدرے ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر سن لائن موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا زندگی میں، ان کو شہرت ملے گی، یہ زندگی میں ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو مرکری ہے یہ بھی ان کا بس قدرے گزارے لائق ٹھیک ہے، تو اچھی گفتگو کر لیں گے اور کسی حد تک یہ بہتر زندگی گزار پائیں گے. بس تھوڑی سی جھجک والا مسئلہ ہے، جھجک والا مسئلہ یہ تھوڑا بہتر کر لیں تو زیادہ بہترین زندگی ہو سکتی ہے. باقی اگر آپ زندگی کی لکیر کو دیکھیں تو یہ یہاں تک آ کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باقی لائنوں کی لینتھ اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، کم از کم زیادہ نہیں تو 70 80 تک تو یہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. باقی یہ زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر یہاں تک ملی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ جتنا یہ فاصلے تک ملی ہوئی ہو نا، اتنا انسان زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. تو بالکل یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، حساس ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، باتوں کو دل پہ لیتے ہیں. ایسے لوگ رسم و رواج کے بھی پابند ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈسیزن لینا ہو 1000 دفعہ سوچتے ہیں، اور اپنے خاندان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کسی حد تک مذہبی بھی ہوتے ہیں، رسم و رواج کے بھی پابند ہوتے ہیں. اور عام طور پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لو میرج کی طرف کم جاتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کیا چیز زیادہ اچھی ہے، میری فیملی کے لیے زیادہ کیا چیز اچھی ہے. اور عام طور پر ایسے لوگ ارینج میرج کی طرف چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ دل اور دماغ کی لائن جڑی ہوئی ہو، زندگی کی لائن اور برین لائن، تو لوگ لو میرج بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی دیکھا گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ارینج میرج کی طرف جاتے ہیں. اور کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو نا تو وہ بڑا ٹھہراؤ کے ساتھ، بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی دور اندیشی کے ساتھ کام لیتے ہیں، پھر یہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. ان کے جلد بازی نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی برین لائن اچھی لینتھ میں ہے، تو ماشاءاللہ بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا، انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے. زندگی کی لائن بھی ٹھیک ہے. اب زندگی کی لائن کو یہ والی لائن بھی سپورٹ کرے گی، ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ نے قسمت کی لکیر نہیں سمجھ لینا، یہ زندگی کی لکیر ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پر زندگی کی لکیر آ کے بریک ہوئی، پھر یہاں سے زندگی کی لکیر یہ چلتی ہے. تو جب زندگی کی لکیر اوپر سے سٹارٹ لے، جیسے یہ نیچے آ کے ختم ہوگی، اوپر سے دوبارہ اس نے سٹارٹ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 30 35 40 پہ جا کے ان کی زندگی میں پرابلم ضرور آئیں گے، 35 40 پہ جا کے. اور اس کے بعد یہ جب دوبارہ ان پرابلم سے نکلیں گے تو ان کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی. جو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی وہ یہ لائف لائن بتا رہی ہے. یہ جو ہے یہ اندر والی لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ اندر والی لائن ہے. جب لائن اندر کی طرف ہو اور اس کے بعد یہ اوپر سے زندگی کی لکیر شروع ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور لیکن جب یہاں پہ یہ بریک ہوتی ہے، رکتی ہے، وہاں پر آپ کی زندگی میں کرائسس ضرور آتے ہیں، سٹرگل ضرور آتی ہے، چاہے وہ 1 سال سٹرگل رہے، 2 سال رہے یا 5 سال رہے، لیکن مشکل ٹائم آپ پر آتا ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشکل ٹائم نہیں آتا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر قسمت کی لائن ان کی ایک اچھا سٹارٹ دے رہی ہے، یہ دیکھیے یہاں تک ایسے جا رہی ہے. تو جو زیادہ مشکل لائف ہے وہ تقریباً نیچے ہے، تو تقریباً 25 26 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں بہت سٹرگل رہی ہے. 25 26 کے بعد یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے پھر قسمت کی لکیر بہت زبردست طریقے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. اور یہاں پر یہ شہرت کی لائن بھی آپ نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر ایک اور لائن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اولڈ ایج میں جب قسمت کی لکیر پہ ان کے سیٹرن ماؤنٹ پر آپ کو 2 لائنیں اس طریقے سے نظر آئیں
تو آپ کو دو جگہ سے انکم ملتی ہے، اور یہاں پر اگر سن لائن بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہوتی ہے بزنس کی لکیر، تو بالکل یہ کاروبار کریں گے، کاروبار کی طرف ان کا رجحان رہے گا، لیکن کیونکہ دماغ کی لکیر کے ساتھ یہ لائن ملتی نہیں ہے، تھوڑی اوپن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بزنس تو کریں گے لیکن بزنس میں ان کو زیادہ کامیابیاں نہیں ملیں گی، بلکہ بزنس میں یہ روپیہ پیسہ اپنا نقصان کریں گے، اور سیونگ کرنے میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیسہ تو بہت کمائیں گے لیکن پیسہ ان کے ہاتھ میں جمع نہیں ہو پائے گا، سیونگ میں مشکلات ان کو ضرور آئیں گی۔ باقی یہ اس وقت بیرون ملک ہی ہیں، کنٹری میں ان کا نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ عرب ممالک میں سے کسی ایک ملک میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ سفر تو یہ کر چکے ہیں، اور آگے بھی مزید اگر یہ سفر کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سفر میں کامیابی دے گا۔ اور باقی اگر آپ کی انگلیوں پر یہاں پر آئز بن رہی ہوں اس طریقے سے، اور یہاں پر یہ ایسے، تو یہ بھی آپ کو روپیہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، اور زندگی میں آپ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ لیفٹ ہینڈ ہو گیا، اور یہ وینس ماؤنٹ کی تھوڑی سی بات کر لیں۔ وینس ماؤنٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے، یہ زندگی کی آپ کتنی آسائشیں آپ کو ملیں گی، کتنی زبردست آپ لائف گزاریں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، آپ کے اندر سیکسچول پاور آپ کے اندر کتنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو وینس ماؤنٹ سے پتہ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، اگر یہاں پر اس طریقے سے وینس ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں موجود ہیں تو 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، 2 بیٹے 2 بیٹیاں یہ ترتیب بن سکتی ہے، یا مے بی 3 بیٹے 2 بیٹیاں یہ ترتیب بن جائے، لیکن 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب ان کے رائٹ ہینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ انگوٹھا جب انسان کا سٹیٹ ہو نا، بالکل سیدھا ہو اور وہ پیچھے کی طرف نہ مڑے، تو ایسے لوگ اصول پرست ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کی بالکل نہیں بنتی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں ایگو بھی بڑی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہر بندے کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرتے، بہت کم دوست بناتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ دل کی بات شیئر بالکل نہیں کرتے۔ تو باقی جناب ان کا جو رائٹ ہینڈ ہے، اب اس کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ تو وہ جو میں بات کہہ رہا تھا، دیکھیے میں نے اب بتایا تھا نا کہ وہ زندگی کی لکیر کے ساتھ ایک اور لائن ہے، وہ بھی زندگی کی لکیر ہے، تو وہ رائٹ ہینڈ پہ وہ بات بالکل کلیئر ہوگی۔ دیکھیں یہ اس طریقے سے زندگی کی لائن چل رہی ہے، تو تقریباً 80 سے 90 تک، ان کے 80 سے 90 سال تک ان کی ایج ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا، اور یہ آسائشوں کی لائن ہوتی ہے، زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں، یہ مریخ ان کا مثبت ہے، تو کبھی کبھی ان کو غصہ بڑا شدید آئے گا، ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی دے گا، اور جب زندگی کی لائن سے کوئی لائن کھڑی لائن اوپر کی طرف نکلتی ہے تو یہ بھی آپ کو روپیہ پیسہ، اچھی جاب، کوئی اچھا بزنس، کوئی اچھا روزگار آپ کا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ بھی زندگی کی لکیر ہے، اور یہ قسمت کی لکیر اور زندگی کی لکیر یہ ملی ہوئی ہے، یہاں سے زندگی کی لکیر سے قسمت کی لکیر اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو بالکل یہ سیلف میڈ ہیں، آدمی ہیں، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنی زندگی خود بنائیں گے۔ اور یہاں پر پھر ایک قسمت کی لائن ایک اور ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35-40 پہ جا کے ان کا ایک کام ختم ہو جائے گا، 35-40 پہ جا کے 40 کے بعد یہ جب دوبارہ سٹارٹ لیں گے، اپنا ایک نئے کیریئر کا آغاز کریں گے، تو جو نیا کیریئر ان کا ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا۔ یہ ہم ان کے لیفٹ ہینڈ پہ ان کی زندگی کی لکیر کو دیکھ چکے ہیں جو اوپر سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 35 کے بعد 35 سے 40 سال کی ایج میں ان کی زندگی میں کرائسس ضرور آئیں گے، مسئلے ضرور بنیں گے 35 سے 40 سال کی عمر میں، اور 40 سال کی عمر کے بعد یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی پرابلم سے باہر نکلیں گے، آگے اللہ کرم کرے گا، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، عزت دولت شہرت اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو عطا کرے گا۔ اب وہ 50 کی ایج میں ان کو یہ ساری چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ 40 سال کی عمر میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پر ان کو 2 جگہ سے انکم بھی آئے گی، اور یہ جو لائن ہے یہ آپ کو نیم فیم دیتی ہے، اور یہ لائن جو ہوتی ہے یہ آپ کو جو ایک ہوتی ہے نا، والدین کی طرف سے پراپرٹی میں کچھ حصہ مل جانا، اچانک دولت مل جانا، بزنس آپ کریں تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، یا آپ کو جاب میں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو یہ دولت کی لائن ہوتی ہے جو بزنس سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بغیر محنت کے بھی آپ کو
कोई ना कोई प्लॉट, कोई ना कोई अपने वालिदैन की तरफ से घर मिल जाता है, या कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर मिलती है विरासत में। और ये जो लाइन होती है, ये होती है आपके पास नॉलेज की। तो नॉलेज की कमी कोई नहीं है, नॉलेज अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह दी है। बिल्कुल ये एक टेक्निकल आदमी है, और टेक्निकल आदमी जो होता है वो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता। वो अपने लिए नए नए रास्ते निकाल ही लेता है कामयाबी हासिल करने के लिए। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। बाकी मनी ट्राइंगल इनका इतना नहीं बन रहा ज़बरदस्त, यानी कि ये लाइन तो बनती है, लेकिन ये लाइन इतना अच्छा मनी ट्राइंगल नहीं बनता। लेकिन ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है इनका, तो ये वाला ट्राइंगल इनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा। यानी कि 35-40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में यहां से किस्मत की लिखी जो ऊपर जाती है, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी वजह से भी इनको रुपया पैसा इनके पास आएगा, जिंदगी में ये दौलत कमाएंगे और बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। लेकिन पैसा जमा करने में, सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। शोहरत की लाइन में आपको बता चुका हूं कि ये इनके पास शोहरत की लकीर है, और ये सैटर्न पर भी अब 2 लाइनें इस तरीके से निकल रही हो तो आपको 2 या 3 जगह से इनकम जरूर आती है। बाकी ये वाला टाइम इनका थोड़ा सा मुझे मुश्किल ही लग रहा है। 40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा, 40 तक इनकी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल है। 40 के बाद इनकी जिंदगी में बहुत बेहतरी आएगी, और आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा, आगे ये तरक्की करेंगे और जरूर कामयाब होंगे। अब जनाब इनकी जो मैरिज लाइन है वो देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन, ये टाइम बनता है जी 25 साल की उम्र। 25 साल की उम्र में इनका कोई रिलेशन, 20 से 25 साल की उम्र में अगर इनका कोई रिलेशन ब्रेक होगा, हो सकता है कहीं इनका शादी का दिल हो, वहां इनकी शादी ना हो सके, ये उस चीज की भी लाइन होती है। और बाज दफा ठीक इसी टाइम पे बंदे की शादी हो जाती है, तो उस शादी में भी मसले बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जब इस लाइन के ऊपर एक और लाइन मौजूद हो। अगर इनकी 20 से 25 साल की उम्र में शादी हुई है, तो इनकी शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम जरूर आएंगे। क्योंकि मेरी इनसे बात हुई है तो इन्होंने कहा है कि जनाब मेरी बीवी जो है ना वो इतनी मेरे साथ तामन नहीं कर रही, मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही है। तो क्या मेरी दूसरी शादी लिखी है? मुझे किसी ने बताया है कि क्या मेरी दूसरी शादी हो सकती है, हालांकि मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता। तो वो आप देख सकते हैं कि जब आपके हाथ में 2 लाइनें हों, एक लाइन हल्की है और एक लाइन बहुत बड़ी है, जो कामयाब शादी की जो टाइमिंग है वो इनके हाथ में 30 साल की उम्र के बाद नजर आ रही है। जो ये वाली प्रॉब्लम वाली शादी की लकीर है, ये बता रही है 25 साल की उम्र में। अगर इनकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाती है, तो ये वाली लाइन जो है, इस टाइमिंग वाली शादी, ये इनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ भी होगी, इनके लिए प्रॉब्लम वो पैदा करेगी इनकी वाइफ। और हो सकता है एक वक्त आए, हालात कुछ इस तरह के बने कि फिर ये लाइन एक्टिव हो जाए, तो इनको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ जाए। लेकिन अगर ये वाली जो शादी इनकी 25 साल की उम्र में हुई है, ये किसी तरीके से इसी लाइन को, इसी टाइमिंग को, ये इस लाइन तक पहुंच जाते हैं जहां पे ये 30 साल की उम्र में दूसरी शादी की लकीर शुरू हो रही है। जबकि ये जो पहली शादी है इसमें प्रॉब्लम तो आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी शादी को तोड़ नहीं रहे। तो जब ये इस लाइन पे पहुंचेंगे ना, तो ये 30 वाला टाइम शुरू हो जाएगा, 30 साल की उम्र वाला, तो फिर इनकी इस लाइन का असर खत्म हो जाएगा। तो अगर ये अपनी शादी बचाना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि कम से कम 30-35 साल की उम्र तक जैसे तैसे करके अपनी वाइफ के साथ कंप्रोमाइज करें, बर्दाश्त करें। तो मुझे उम्मीद है कि 30 साल की उम्र के बाद इनकी शादी जो है वो चल जाएगी, उसमें इतने ज्यादा प्रॉब्लम, इतने ज्यादा मसले नहीं आएंगे, इनकी हो सकता है यही शादी चल जाए। लेकिन बाज दफा ये होता है कि कुछ बदनसीब औरतें ऐसी होती हैं कि वो बाज दफा वो अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम अपनी बेवकूफियों की वजह से पैदा कर लेती हैं कि बाज दफा मर्द का इतना कसूर नहीं होता जितना कसूर औरत का होता है। और औरत अपनी गलती की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से, बेवकूफी की वजह से बाज दफा डाइवोर्स खुद ले लेती है। तो मैं ये नहीं कहता कि औरतें ये काम करती हैं, क्योंकि मैं तो तकरीबन 5, जब से ये चैनल बना है, मैं तो रोजाना 10-10, 15-15 लोगों की रीडिंग करता हूँ। मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ, कभी मर्द अपना घर बर्बाद कर लेता है अपनी बेवकूफियों की वजह से, और कभी औरत अपना घर बर्बाद कर लेती है। तो मेरा तो दोनों को मशवरा यही है कि कोई भी अपना घर बर्बाद ना करे। छोटी छोटी बातों को हम लेके अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। हालांकि बाज दफा जब आप तलाक की वजह जानते हैं तो आपको हंसी आती है, बिल्कुल छोटी सी बात होती है,
لیکن بات کا بدگڑ بنتا ہے، اور بات کا بدگڑ جب بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک چھوٹی سی بات کو کھینچ کے اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کہ بالآخر وہ بات طلاق پہ جا کے ختم ہوتی ہے، حالانکہ اندر میں بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، تہہ تک پہنچیں، تو جتنی بھی آپ کو طلاقیں نظر آئیں گی، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جاتی ہیں، پھر انہی باتوں کو طول دیا جاتا ہے، اور بالآخر وہ بات طلاق کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو بظاہر ان کے ہاتھ میں ہمیں دو لائنیں تو نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ والی لائن جو ہے، یہ والی شادی ہے خطرے میں، لیکن یہ شادی اس وقت تک خطرے میں ہے جب تک اس لائن کا ٹائم شروع نہیں ہوتا۔ جب یہ والی اگر یہ چلا لیں کسی بھی طریقے سے، یہ اس ٹائم پہ پہنچ جائیں 30 سے 35 سال کی عمر میں، ان کے کم سے کم 35 پہ اسی شادی کو لے کے چلیں، اور ان کی 35 ہو جائے تو پھر 100% امید ہے کہ ان کی شادی چل جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، تو باقی ان کے دوسرے ہاتھ میں بھی دیکھ لیتے ہیں شادی کی لائنز کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ تو دو لائنیں، اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے ان کا، لیفٹ ہینڈ پہ بھی دو لائنیں ہیں۔ جب لیفٹ ہینڈ پہ بھی دو لائنیں ہونا، رائٹ ہینڈ پہ بھی دو لائنیں ہوں، تو بعض دفعہ پہلی شادی کا بچنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی معجزہ ہوتا ہے جو آپ کی شادی کو بچا لے، ادروائز آپ کی شادی میں ٹینشنیں، پرابلم، مسئلے ضرور بنتے ہیں۔ تو دعا کریں آپ بھی، میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وائف کو ہدایت دے، وہ ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بند کر دیں، اور ان کا گھر آباد ہو جائے۔ تو فرینڈز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور پھر مزہ نہیں رہتا، کیونکہ ویڈیو اگر زیادہ لمبی ہو جائے تب بھی انسان بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو کمنٹس ضرور پاس کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، حوصلہ افزائی کر دیں گے تو تھوڑا دل خوش ہو جائے گا۔ میں آپ کے لیے اور زیادہ محنت کروں گا، آپ کے لیے اچھے سے اچھے ٹاپک لے کے آؤں گا، اور ایسی لائنیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان لائنوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بس مجھے آپ لوگوں کا پیار چاہیے، آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی چاہیے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ورک کر رہا ہوں۔ پہلے بھی میں کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں بات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آسان سے آسان لفظوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں، اور جب تک بات آپ کے دماغ میں بیٹھ نہ جائے میں بات کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے انسان چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا، یقین کریں میں آپ کو پامسٹری اس طریقے سے سکھا رہا ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر ذہین ہو نا، انٹیلیجنٹ ہو، تو جس طریقے سے میں سمجھاتا ہوں لائنوں کے بارے میں، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ بھی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ، آج بھی میرے 2-3 سبسکرائبر نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے رجسٹر بنایا ہوا ہے، اور ہم 4-4 5-5 رجسٹر کا لکھ چکے ہیں، اتنا آپ جو ہے نا وہ پامسٹری پہ آپ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی مجھے۔ میں آپ کو لوشو بر چارٹ بھی سکھا رہا ہوں، میں آپ کو علم جفر بھی سکھا رہا ہوں، میں آپ کو علم پامسٹری بھی سکھا رہا ہوں۔ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا اسٹرالوجی بھی سکھانے کا ارادہ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سارے کام ایک ہی دفعہ تو نہیں سارے شروع کیے جا سکتے۔ تو بالکل لوشو کے حوالے سے اور علم جفر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ میں ویڈیوز کا آغاز کروں گا، آپ کو لوشو بر چارٹ مزید پڑھنا سکھاؤں گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو آپ کا لوشو بر چارٹ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ فل ڈیٹیل میں ہوگی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو چارجز بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔